السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں ہجرت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ محرم یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی تھی اسی پہ رکھی گئی ہے، جسے سن 17 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ، انہوں نے اپنے زمانے میں اسے رواج دیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی سن کی شروعات ہوتی ہے، یہ ہمارے نیپال میں بکرم سنوت جو ہے وہ راجا بکرم کی پیدائش سے اس کی شروعات ہوتی، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کے ہجرت کے واقعات سے ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ ہجری محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلام میں ہجرت کی اور مہاجرین کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا متعدد مقامات پر مہاجرین کی اور ہجرت کی بڑائی بیان فرمائی ہے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ تو ہجرت کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ جیسے آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ کفرستان ہے، وہ کفر کی لنکا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ کے لیے مشروع ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے اور دنیا میں جہاں بھی جگہ ملے، جہاں لوگ آپ ایکسیپٹ کر سکیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں، تو کفرستان سے نکل کر کے جہاں پہ آپ سکون کے ساتھ دارالاسلام میں آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، یہ جگہ چھوڑنے کا، یہاں سے منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت کے اندر میں انسان اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا گھر، بیوی، بچے، سب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر سب ساتھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اگر کچھ بھی نہ آ سکے، اگر ایمان بھی ساتھ میں رہے تو ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، آج سے 1400 سال پہلے، اور قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کا تاج پہنایا گیا۔ اللہ اکبر! کتنا خوش ہوگا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، کتنا خوش ہوگا وہ وقت، وہ گھڑی، وہ مہینہ، وہ وقت جس وقت میں جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو زور سے دبوچ اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور آپ محمد الرسول اللہ بنا دیے گئے، تو آپ نے مکہ والوں کو اسلام کی پہلی دعوت دی۔ صفا نامی پہاڑ، آپ سب کو جمع کرتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جیسے آپ نے توحید کی دعوت دی، سارے معبودوں کو ہٹا کر کے صرف ایک سچے معبود کی عبادت کی دعوت دی، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جو مکہ والے آپ کو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، آپ کو جادوگر، دیوانہ، پاگل، مجنون سب کچھ کہہ دیا۔ مکہ کے مسلمانوں پہ، جو کمزور مسلمان تھے، ان کی زندگی اجیرن بن گئی، ان کا جینا دوبھر ہو گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انیائے، اتیاچار آپ برداشت تصور نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ کیا گیا۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جب صحابہ کرام چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے کہ مجھے بھی رب کی طرف سے اجازت ملے گا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب مکہ والے آپ سے پریشان ہو گئے، ان لوگوں نے آپ سے سودے بازی کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 6 مہینہ میرے معبود کی عبادت کر لیجئے، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں آپ اسے مان لیجئے، اور جس اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہو 6 مہینہ ہم ان کی مان لیتے ہیں، جھگڑا بند کر دیجئے۔ اب نبی نے کہا نہیں، ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، پر توحید کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور یہی ایک سچے مسلمان کی اور ایک اچھے دائی کی پہچان ہے کہ وہ توحید میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کو زہر دیا گیا، پاؤں میں کانٹے چبھے گئے، لیکن آپ نے توحید پر سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ شاید کچھ پیسہ دیں، کچھ لالچ دیں تو نبی مان جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد ہے کہ آپ کو کرسی مل جائے، ستہ مل جائے، ریاست مل جائے، تو ہم آپ کو اپنے عرب کا سب سے بڑا سردار آپ کو ماننے کو تیار ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں تو ہم اتنی دولت آپ کے لیے جمع کریں گے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ یا اگر آپ کی یہ چاہت ہے کہ آپ عرب کی کسی خوبصورت اور حسین دوشیزہ سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن نبی نے کیا کہا تھا کہ مکہ والو، تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اس دین سے باز نہیں آ سکتا۔ جب لوگوں کے سارے حربے ناکام ہو گئے، ساری کوششیں فیل ہو گئی، تو لوگوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کیا، اور اس میٹنگ کے اندر میں شیطان، ابلیس، شیطانوں کا سب سے بڑا سردار، وہ بھی حاضر ہوتا ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہوتا ہے کہ ایسا کام کرو نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نعوذ باللہ، محمد کا کام تمام کر دو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس بات پہ اتفاق ہوتا ہے کہ قریش میں جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر گھر سے، ہر قبیلہ سے ایک لکا جوان، خوبصورت نوجوان جو تلوار بازی میں ماہر ہو، اسے تیار کیا جائے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صبح باہر نکلیں گے، سب لوگ ایک ساتھ وار کرو تاکہ بنی عبد مناف کسی سے قصاص نہیں لے پائیں گے، اور وہ مجبوراً دیت لینے میں یعنی بلڈ منی لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شریعت کر رہے ہیں، تدبیریں چل رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ چال چل رہے تھے، نبی کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بہترین پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو خبر دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، آپ تیاری کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تیاری کرتے ہیں، اور رات میں حضرت علی سے فرماتے ہیں، اے حضرت علی، آج تم میرا چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، مکہ والے سمجھیں کہ میں سو رہا ہوں اور میں صبح نکل کے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یہ کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، مکہ کے غیر مسلمین کی امانتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مکہ مدینہ آ جانا۔ وہ لوگ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور اپنی مٹھی میں ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں، اور اس طرح سے مٹی کو پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نگاہوں کو بند کر دیتا ہے، آپ ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پایا۔ تو جس کا محافظ اللہ ہے اسے کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، جس کا مددگار اللہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس طرح سے آتا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے اس کے آگے بھی ایک پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے پیچھے بھی ایک پردہ ڈال دیا، اور ہم نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا، وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ غار ثور میں چلے جاتے ہیں اور صبح ہوتی ہے اور لوگ آپ کی جگہ پہ حضرت علی کو پاتے ہیں، تو ان کے جو ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، وہ تلملا جاتے ہیں غصے سے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار پاگل ہو جاتے ہیں، تلملاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلان کیا
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام. اللہ اکبر. 100 اونٹ اس زمانے میں بہت ہی بڑی قیمت تھی. لوگ آپ کے پاؤں کے نشان کو دیکھ دیکھ کر کے غار ثور جہاں پر چھپے تھے وہاں تک آ جاتے ہیں, اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. جو لوگ جہاں کھڑے تھے, جیسے یہ کفار کے پاؤں تھے تو اس کے نیچے جو جگہ ہے, جو کھائی ہے یا جو گڑھا ہے یا جو غار ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے, اس کے آگے پاؤں کے نشان موجود نہیں ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے کیا کہا, ذرا سا سنیے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابوبکر تمہارا اس دو کے بارے میں کیا خیال جس کا تیسرا اللہ کی ذات ہے. وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے, اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ لوگ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں, اور آپ 3 رات وہاں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ہجرت کا مفہوم. یعنی ہجرت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے, اسلام پر چلنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دینا اور کسی اور جگہ منتقل ہو جانا, جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور ہجرت کا ایک معنی اور بھی ہے دوستوں, وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, حرام کاموں کو چھوڑ دینا. جیسے اگر آپ کہیں کہ آج وہ ہجرت کہاں ہے, آج ممکن نہیں ہے, اگر وہ ہجرت ممکن نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ممکن ہے نا, الہجرت المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ ہجرت کا ثواب پانا چاہتے ہیں, اگر آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حرام کاموں کو چھوڑ دیجئے, گناہوں کو چھوڑ دیجئے, گویا کہ آپ مہاجر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہجرت کے جو دروس ہے, ہجرت سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے, میں اگلے درس میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ, والسلام علیکم.